السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین، پاکستان کو درپیش چیلنجز، سیکیورٹی، حالیہ دنوں دہشت گردی کی لہر، اس حوالے سے کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا. اس اجلاس میں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے سیاسی رہنما پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے. پاکستان میں درپیش دہشت گردی کے چیلنجز، سیکیورٹی تھریٹس اور پاکستان کی امن اور سلامتی کو لاحق خطرات پر مفصل گفتگو اور ڈیٹیل بریفنگز ہوئیں اور ایک پائیدار اور دیرپا حل ڈھونڈنے کی اور اس پر تلاش کرنے کی بھرپور کوشش ہوئی. ایک حکمت عملی مرتب ہوئی کہ پاکستان میں کتنے ہفتے یا کس ٹائم لائن کے ساتھ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے. یعنی ایک ایسا حل جو کہ دیرپا بھی ہو اور پارینہ بھی ہو، اور اس حل کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے ناسور کو مکمل طور پر جس سے نجات حاصل ہو سکے. اس پر گفتگو ہوئی، اس پر ڈیٹیل بریفنگز ہوئی اور فیصلے ہوئے. اس حوالے سے دہشت گردی کے اس جو نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس تھا، اس میں دہشت گردی کو ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کی مغربی، پاکستان کی مشرقی سرحدوں پر موجود تھریٹس کا بھی ڈیٹیل میں تذکرہ ہوا اور یہ بتایا گیا کہ پاکستان کو کہاں کہاں کیسے خطرات لاحق ہیں. خاص طور پر بلوچستان کے کانٹیکس میں جو حالیہ دہشت گردی کی لہر وہاں دیکھی گئی یا پورے ملک میں دیکھی گئی، اس کا بھی ذکر ہوا. نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں تقریباً پاکستان کے تمام بڑے سیاسی رہنما موجود تھے. یہاں پر بھی ایک جماعت یا ایک گروہ کی طرف سے بھرپور طریقے سے کوشش ہوئی کہ پاکستان میں جو اس وقت بھی اپنے سیاسی مفادات کو آڑے لا کر یا سیاسی مفاد کی بنیاد کے اوپر اس وقت بھی اپنے ذاتی فوائد یا سیاسی فوائد حاصل کیے جا سکیں یا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی جا سکے. اس موقع پر بڑا دو ٹوک موقف پاکستان کے عسکری قیادت آرمی چیف کی طرف سے آیا دہشت گردی کے خلاف بھی کہ ہمیں کس طرح اس سے نمٹنا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کو آگے کس طرح بڑھنا ہے. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سخت پالیسی کے ساتھ ایک سخت ریاست پالیسی جو ہے اس پر اپنانی ہوگی، جس کے بعد بھرپور طریقے سے پوری قوت کے ساتھ کاروائیاں ان دہشت گردوں کے خلاف کی جائیں گی. یعنی انسداد دہشت گردی کاروائیاں پورے ملک میں بھرپور طریقے سے دہشت گردوں کے خلاف کی جائیں گی تاکہ کلا کما ہو سکے دہشت گرد نیٹ ورک کا. اور خاص طور پر ذکر ہوا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا، جن کے استعمال کے بعد پاکستان میں بھرپور طریقے سے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دہشت گردوں کے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوششوں کو بھی اس میں بے نقاب کیا گیا اور ان کی مذمت بھی کی گئی اور اظہار تشویش بھی کیا گیا. ساتھ ساتھ یہاں پر جو خراج تحسین پیش کیا گیا تمام جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں جو بارڈر پر ہیں، جو شہروں میں اربن سینٹرز میں ہیں، جو پاکستان میں ریاست کی اور ریاستی امور اور جو پاکستانی عوام کی حفاظت پر مامور ہیں، ان کو ان کی ڈیوٹیز پر خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کے جذبے کو سلام کیا گیا. جو آپریشن میں شامل رہی دہشت گردوں کے خلاف، ان کو بھی خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا گیا. اس حوالے سے اس اہم ترین میٹنگ کے بعد کیا اس کا حاصل اصول ہے، آگے کا لاہ عمل کیا ہے، اور نیشنل ایکشن پلان جس کے 13 نکات پر تاحال عمل نہیں ہوا اور اس گورننس لیک کی وجہ سے، اس گیپ کی وجہ سے پاکستان میں روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں سیکیورٹی فورسز کی، اور اس گورننس لیک کی وجہ سے عام آدمی ان کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، امن و امان متاثر ہو رہا ہے. آخرکار اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا، کون ایڈریس کرے گا، کیسے ایڈریس کرے گا، یہ سارے اہم ترین سوالات اور ان کے جوابات ڈھونڈیں گے آج کے پروگرام بے نقاب میں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ، اعلیٰ سطحی اجلاس، پاکستان کے تمام سیاسی بڑے رہنما تقریباً اور ساتھ میں عسکری قیادت بیٹھی. پاکستان کے لیے دہشت گردی کا دیرپا حل کیا ہو سکتا ہے، ممکنات پر بات ہوئی، حل پر بات ہوئی، ایک ٹائم لائن ڈسکس ہوئی کتنے ہفتوں میں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اور اس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا غلط استعمال ہو یا ہماری مغربی اور مشرقی سرحدوں پر موجود تھریٹس ہوں. تفصیلاً بریفنگ اس حوالے سے ہوئی. بریگیڈیئر ٹائٹ حارث نواز صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، سابق وزیر داخلہ بھی ہیں. حارث صاحب خوش آمدید پروگرام میں. اس میٹنگ کو آپ نے اس وقت پر کیسے دیکھا، کتنی اہمیت تھی، اور اس اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کی روشنی میں کیا امن و امان کا قیام ممکن نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی ضروری میٹنگ تھی اور یہ بہت ایک اہم فورم بھی ہے، ڈیسیژن میکر فورم ہے، کیونکہ اس میں سارے سروس چیف ہوتے ہیں اور اس کے بعد چیف آرمی اسٹاف ہیں، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر پاکستان ہے، فورن منسٹر ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں، ڈیفینس منسٹر ہیں، آپ کے لیڈر آف اپوزیشن دونوں ہوتے ہیں،
اور چیف منسٹر سارے صوبوں کے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی اچھا تھا, ڈسکشن بھی اچھی ہوئی اور بہت اہم فیصلے بھی کی گئے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ ایز یوزول ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس میں حصہ نہیں لیا اور ایک فلمی گراؤنڈ کے اوپر جی ہماری ملاقات کی کرائی ہے. تو آدمی ایسے موقع پہ جب ملک کو دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا ہو اور ملک کو بڑی عام ڈسیزن دینے ہوں اور پوری دنیا کو میسج دینا ہو کہ پوری قوم اور پولیٹیکل پارٹی ایک پیج کے اوپر ایز پر دا سیکورٹی آف پاکستان کنسرن, جو ایک بڑا نیگیٹو میسج ان کی وجہ سے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بات یہ کہ بہت اہم فیصلے ہوئے, چیف آرمی صاحب نے بڑی کلیئر باتیں کی ہیں. انہوں نے یہی بات کی ہے جی کہ ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ پوری قوم کو چاہیے. انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ ایلیمنٹ آف نیشنل پاور, تمام حکومت کے جو آرگنز ہوتے ہیں وہ ساتھ مل کے کام کریں گے تو اس سے ہی مسئلہ ہوگا. جیسے انلیگل اسپیکٹرم کی وجہ سے جو فائنینشیل ٹیررزم ہوتا ہے وہ بات کی گئی ہے. تو ایک کلیئرٹی آپ نے کہا کہ آرمی چیف کے ان کے تھاٹس میں تھی. دوسرا یہ جو نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے جو گورننس گیپ تھا, جس وجہ سے افواج پاکستان کو بھی شہداء ہیں, قربانیاں ان کی ہو رہی ہیں, ہمارے امن و امان بھی متاثر ہو رہا ہے. ذمہ دار حارث سما صاحب کون ہے اس فقدان کا جو گورننس گیپ تھا, اور کس طرف نشاندہی ہے یہ بیسیکلی؟ دیکھیں اٹ از ویری کلیئر, گورنمنٹ 2-3 گورنمنٹ چینج ہوئی ہیں. آپ دیکھیں نا, پہلے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, پھر اس کے بعد اب آپ کے سامنے پھر ایک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے. تو یہ حکومتی گورننس جو ہوتی ہے یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. صحیح. اور آپ نے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیوں نہیں کیا, آج تک کیوں نہیں کیا, اور اس کے ساتھ آپ کے سامنے انہوں نے بات کی کہ ہماری جو قربانیاں کیوں ضائع ہو جائیں, اس کا کوئی پرپس حل کیوں نہیں کیا. اگر ہم آج فیصلے کریں, اس سے پہلے 14 کا جو پوائنٹ ہوا اس میں بھی عمل نہیں ہوا. آپ نے جوڈیشل ریفارم کیوں نہیں کی, آپ نے پولیس ریفارم نہیں کی, آپ نے مدرسہ ریفارم نہیں کی, آپ نے نیکٹا بہت عام ہے. آپ کو کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک کرنا ہے. آپ کو اسپیشل ملٹری کورٹ 2 سال کے لیے بنائے گئے تھے, تو ابھی بھی وقت آ گیا کہ ہمیں اسپیشل ملٹری کورٹس بنانے چاہیے تاکہ وہاں پر ان کا 1-2 مہینے میں دہشت گردوں کے فیصلے ہوں. نہیں اچھا, حکومت کا جو سیاسی موقف ہے, بیانیہ ہے حارث صاحب, یہ وہ اس پر یہ کہ 2018 تک تو ہم اس پر عمل کر رہے تھے. 18 کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور اس وقت پھر وہ جو معافی دی گئی, عام معافی کے اعلانات ہوئے, پھر ایک سافٹ اپروچ کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کیا گیا ان دہشت گردوں کے ساتھ, اور یہ اس کا نقصان ہے دراصل 2018 کے بعد کا, جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. تو یہ دراصل 2-3 حکومتیں جو تبدیل ہوئی ہیں, یہ پی ڈی ایم 1, پی ڈی ایم 2, پی ٹی آئی, یہ سب ذمہ دار ہیں یا اٹ از اونلی پی ٹی آئی ریسپانسبل فار آل دس؟ دیکھیں اس کو تو سب ذمہ دار ہے. پی ٹی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں سے ان کو ٹیررسٹ کو فوجیوں کو لا کے آباد کرنا شروع کر دیا, کہ لا کے آباد, جس کی وجہ ایک بار نیا ایشو کھڑا ہو گیا ہے اور پھر دوبارہ نئے سرے سے لڑائی کرنی شروع کر دی. یہ ان کی غلطی تھی. لیکن اس سے پہلے نیشنل ایکشن پلان پہ تو بنا تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں, تو اس وقت اس پر نیکٹا کو فعال کرتے. اب یہ جو آپ نے ریفارمس کرنی تھی وہ نہیں کی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آگے گھیروں سے بالکل رسپانسبل, بلکہ وہ زیادہ رسپانسبل اس لیے ہیں کہ انہوں نے یہ فوجیوں کو لا کے یہاں پر آگے پھنسانا شروع کر دیا کہ لائیں ان کو ذمہ داری دیں, بٹ اٹ نیگیٹو افیکٹ. وہ ایک بڑا غلط ہو گیا. پھر نیگوسیشن ہم نے شروع کر دی گورنمنٹ کہنے پہ. اس سے یہ ہوا کہ ان کو بہت ٹائم مل گیا, انہوں نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کر لیا, ریکوپ کر لیا, ویپن ایمونیشن اکٹھا کر لیا, لیڈرشپ نے دوبارہ اپنی اور انرولمنٹ کر لی, جس کی وجہ سے اور پرابلم شروع ہو گئی. تو آئی تھنک یہ ذمہ داری. لیکن آج کم از کم پچھلی بات چھوڑ کے اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں, آج تو فیصلہ کریں نا کہ ہم نے نیشنل ایکشن کرنا ہے. آپ کو پتا ہے 32,000 مدرسے ہیں, 16,000 رجسٹرڈ ہیں, 16,000 ان رجسٹرڈ ہیں. اب آپ بتائیے ان کو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان کا کیا ایجنڈا ہے, کیا تعلیم دی جا رہی ہے, کیا سکھایا جا رہا ہے, کیا برین واش کیا جا رہا ہے. سو اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بڑی ڈیٹیل بتایا کہ جن کمر تھے اس میں جو ان کے انچارج ہیں سیکٹری, انہوں نے یہی کہا کہ ہم یہاں پہ دینی تعلیم کے علاوہ ہم نارمل ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. ہم ان کو بچوں کو ٹیکنالوجی سکھانا چاہتے ہیں, ہم ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دینا چاہتے ہیں, تاکہ یہ جب نکلے تعلیم حاصل کر کے دینی تعلیم لے کے تو یہ دیکھ شوڈ بی یوزفل سٹیزن آف پاکستان, ماڈریٹ ہو. جب آپ ان کو ایک سائڈ پہ کہیں گے جی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو یہ تو نقصان دہ, پھر پتہ نہیں, ریکارڈ ہی نہیں ہے. اس لیے اس کو ابھی سختی سے لینا چاہیے. دیکھیں مسلح افواج اپنی جتنی کوشش کر سکتے ہیں, چیف آرمی صاحب نے بڑی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہم انٹیلیجنس آپریشن کرتے رہیں گے, دہشت گردوں کو مارتے رہیں گے, قربانی دیتے رہیں گے, شہادت دیتے رہیں گے,
لیکن یہ اس وقت پاسبل ہوگا جب جو انہوں نے آج تقریر میں بات کی، جب تک اسٹیٹ کے آرگن سارے مل کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ مل کے اکٹھے ہو کے ہارمونائز ہو کے اپنی ایفرٹ نہیں کرتے ہیں، مسلفات کی کیپیسٹی بڑھاتے ہیں. صحیح، لیکن یہ جو آپ نے کہا بڑا اچھا نقطہ ہے، آرمی چیف نے جو بیان بھی کیا، لیکن حارث صاحب اس موقع پر بھی ایک نہیں ہوئے نا، پی ٹی آئی نے اپنی شرط رکھ دی، اور یہ شرط رکھنا اس موقع پر آپ نے کیسے دیکھا، سیاسی بھی اور غیر سیاسی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے، اخلاقی طور پہ بھی تو درست تھا یہ فیصلہ کہ ایک شرط کے ساتھ انہوں نے اپنے پوائنٹ اسکور کرنے کی کوشش کی اس موقع پر بھی؟ کیا آپ کو لگتا ہے اس کا امپیکٹ نیگیٹو پڑا ہوگا یونٹی کے لحاظ سے جو میسج جانا چاہیے تھا؟ بالکل پڑا ہوگا. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ we must realize کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان اسلام کی بقا کی بات کریں، پاکستان کے عوام کی سلامتی کی بات کر رہے ہیں. اس لیے اس میں کوئی if and buts نہیں ہے. اس میں جو غلط بات آپ نے، اگر آپ کے وادی سے ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، وٹ ایور از ہیپننگ، اس وقت آپ کو چاہیے جب کہتے جی کہ کیونکہ یہ پاکستان کی بات ہے، ہم تمام اختلافات بلا کے ہم چاہے آپ کہیں ہم احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیے گئے، لیکن ہم آ کے بیٹھ گئے ہیں تاکہ دنیا کو یہ میسج آئے کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کی ہر ایک جتنے پاکستان میں رہنے والے ہیں، وی آر ون اور وی آر فائٹنگ ایز اے نیشن، انٹرنل اینیمی کو، ایکسٹرنل اینیمی کو. یہ بات ہی جو ایک بڑی سخت افسوس کی بات ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی نے ایز جو ہمیشہ سے کرتے ہیں اسی طرح اس وقت بھی بات کی گئی ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے تھی. یہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے اور آئی تھنک ان کو خود میرٹمنٹ ہونی چاہیے، بلکہ ان کو کلیریفیکیشن دینی چاہیے، اپنی سب بتانا چاہیے، قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے غلطی کی، آئندہ جو موقع ہوگا ہم ضرور آ کے بیٹھیں گے تاکہ قوم مل کے ایک مشترکہ فیصلہ کرے. اچھا، اب آپریشنز کے لحاظ سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ یعنی بی ایل اے کے خلاف کیسے سخت آپریشنز ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ ان کی سخت رویہ رکھے گی ریاست اور دہشت گرد نیٹ ورک جو خارج ہیں ان کے ساتھ؟ اب کیا آپ کی کائنیٹکلی آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے کائنیٹک آپریشن پہلے بھی ہو رہی ہیں. آئی ایم شیور کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. دیکھیں امریکن جاتے ہوئے سارا اسلحہ اپنی ساختہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ سارا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں ہے. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن افغانستان میں ہیونگ سیف آرمی ہے، وہاں القاعدہ کو ٹرین کر رہی ہے، ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے اور ان کے پاس سارا امریکن ساخت کا اسلحہ ہے. اور یہ جتنے ٹیررسٹ پاکستان آتے ہیں ان کے پاس سارا امریکہ اسلحہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ حکومت کو کہ پاکستان ریسورسز بڑھائیں، ہمیں کم از کم اچھے لیٹسٹ ویپن اکوپمنٹ نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں جو ان کے پاس ہیں، تاکہ ہم کم از کم ان کو اس طریقے سے پورا مار سکیں، سنگل ہینڈلی ان سے لڑائی کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کو چاہیے کہ حکومت پاکستان کو کہ امریکن سے بات کریں کہ ایران انڈیا کو کنٹرول کریں. انڈیا از اے پراکسی آف امریکہ، امریکہ کین کنٹرول دم. جی، اور وہ تو گلوبل ٹیررسٹ ملک ہے. آپ کے سامنے کینیڈا میں کیا انہوں نے کیا ہے، امریکہ میں کیا کیا ہے، پاکستان کے 20 شہری خود انہوں نے مانا کہ ہاں ہم نے ان کو ہمارا جو کشمیر کوس کا سپورٹ کرتے تھے. ان سارے کو اگر دیکھیں تو ان کو کہنا چاہیے کہ آپ انڈیا کو کنٹرول کریں. ساری را بی ایل اے کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن کی تنظیموں کو سپورٹ کر جو کہ 1% بھی نہیں ہے. اسی طرح وہ کابل ایمبیسی میں بیٹھ کے انڈیا یہ خارجیوں کو، اس کو رسان کو، بی ایل اے مزید کو سب کو وہ سپورٹ کر رہا ہے. تو کم از کم کہیں گے آپ جو ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں آپ اس کو ختم کریں. ڈن تو آپ کیا ہے، آپ چاہتے ہوئے جس آرگنائز طریقے سے آپ وتھڈرا کر کے گئے ہیں، ایویکویٹ کیا افغانستان کو، تو کم از کم آپ افغانستان کو پیسہ دینا بند کریں تاکہ وہ ٹیررسٹ کو جو پیسہ دینا وہ بھی بند ہو جائے. پلس ہمیں وہ ویپن امونیشن ہے، ہمیں کیلکولیشن سپورٹ فنڈ تاکہ اس سے ہم اپنے کم از کم ریسورسز ہمارے ڈرینر نہ ہوں اور ہم اس سے اور ویپن امونیشن خرچ کر سکیں جو ہماری اکانومی کو اس سے افیکٹ ہو رہا ہے وہ بہتر ہو سکے. لیکن ایسا بھی بتائیں کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم صرف ڈپلومیٹک ہی راستے ہمارے پاس افغانستان کے لیے یا اور بھی آپشنز ہو سکتے ہیں کچھ؟ کیونکہ بیچ میں تھیں ایسی اطلاعات کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کر سکتے ہیں، جی ہم اور کیا کر سکتے ہیں اس پہ؟ کیونکہ اگر ہمیں ہائیڈ آؤٹس پتہ ہیں، دیکھیں ہمیں ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. نمبر 1 آپ افغانستان 2 ٹاک بات کریں بالکل کہ جی دس از لاسٹ ٹائم وی ٹیلنگ یو. امریکہ سے بات کریں، اسلام آباد کے سارے امبیسڈر ان سے بات کریں، ان کو بتائیں انڈیا کا کہاں ہے، اسلامک جو میں بات کریں. پلس ابھی جو انہوں نے روٹ آف گیمز کی بات کی ہے اس میں دیکھیں آئی پرسنلی تھنک ابھی پاکستان از ریڈی ٹو گو ٹو دا ٹارگیٹ کانسنٹریشن جو ہوتی ہے آپ ڈرون سے
अपने सरहदों में रहते हुए आप उनको मार सकते हैं, जहाँ उनकी कॉन्सल्टेशन है, जहाँ उनका ट्रेनिंग कैंप है, जहाँ उनकी एम्बुलेंस कैंप है, जहाँ उनकी लीडरशिप है, जैसे अमेरिकन मारते थे, वी शुड गो फॉर इट। लाइकवाइज बलोचिस्तान के अंदर भी हम अपने अपने जो है आप ड्रोन के थ्रू, उसके बाद आप वहां से सैटेलाइट के थ्रू आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एयरफोर्स हमारी हेल्प करेगी कि वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ टेररिस्ट हैं, कहाँ कहाँ छुप रहे हैं, कहाँ कहाँ एमुनिशन डंप है, कहाँ पर ये कॉन्संट्रेट करते हैं, जहाँ कहाँ छुपते हैं, कहाँ इन्फिल्ट्रेट होते हैं, देन वहां पर भी वी कैन गो एंड टेक कर सकते हैं। अफगानिस्तान देखिए बहुत बड़ा एरिया, 44% ऑफ पाकिस्तान मैच है, जो लैंड मैच है, तो उसको हर जगह तो कवर नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और वहां पर भी हम ये करेंगे ताकि हम हर यूज करें, ग्राउंड भी, एयर भी, सबको इस्तेमाल करते हुए हम इनके खिलाफ एक्शन करें ताकि इनको तकलीफ, और साथ ही साथ नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है, वो ऑप्शन है, वो हम इनके लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद कर दें। तो हम आई डोंट नो आज क्यों खोल दी, इसको बंद रहना चाहिए, कम अज कम इनकी आमदोरफ्त बंद कर दें, इनके लॉजिस्टिक्स आने बंद कर दें, इनको गंदम, चीनी, फर्टिलाइजर देना बंद करें, ताकि इनको भी पता चले कि पाकिस्तान के पास आपका पूरा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में, रिमोट कंट्रोल। जब सपोर्ट ट्रांजिट बंद करेंगे इनको समझ आ जाएगी, हमें भी तमाम चीजें उनको फाइनल बता देनी चाहिए। उसके बाद चॉइस है, या इन्फर्टेशन बंद करें, पार्टियों को सपोर्ट करना बंद करें, या फिर हमारे से लॉजिस्टिक सपोर्ट है, अदर वी विल नॉट गोइंग टू सपोर्ट है। तो सारी चीजें हमें सोच के फैसला करना चाहिए। और साहब कितने हफ्तों में आपको लगता है कि टाइमलाइंस भी आई हैं मुख्तलिफ के 4 हफ्ते या 5 हफ्ते में हम ये कला कमा कर देंगे, तो ये कितना अचीवेबल टारगेट्स हैं, टाइमलाइन क्या होगी इनकी कि अमन अमान क़याम में कितने हफ्ते लगेंगे इन ऑपरेशंस में हमें? देखिए ऑपरेशन तो काइनेटिक ऑपरेशन चल ही रहे इंटेलिजेंस बेस्ड, इट विल बी फर्दर बूस्टेड अप। अगर हम 100 तकरीबन 50-60 रोज के ऑपरेशन कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, आप सोचें, तो ये हम इसकी तादाद बढ़ा देंगे। प्लस हम ये करेंगे कि हम इनके साथ अपनी और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हुकूमत हमें और सपोर्ट करे। हम इनकी इलीगल जो पैसा आता है, इलीगल स्पेक्ट्रम का, हुंडी का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, नार्कोटिक का पैसा आता है, वो हम स्मगलिंग जो होती है उसको बंद करें ताकि इनको फाइनेंशियल टेररिज्म में जाए, वो पैसा इनको ना जाए। तो हम सारी इकट्ठा और साइमल्टेनियस ऑपरेशन करने की जरूरत है, ताकि इनकी जड़ खत्म करें और फिर इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर वहाँ बड़ी सख्ती करेंगे, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट और ना सके। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अफगान नेशनल जितने भी है, ACC वाले, अफगान सिटीजन कार्ड वाले, इनको वापस करें। ये बहुत बड़ी ब्रीडिंग प्लेस है जहाँ पर ये बैठ के सहूलतकारी होती है, वहाँ से इनको मूव किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, वो बंद हो जाए। जब ये जाएंगे अफगानिस्तान तो अफगान इंटरनल गवर्नमेंट को जब इकोनॉमिक ट्रंच होगा, ये अफगान इनके खिलाफ बात करेंगे, वहाँ जाके प्रॉब्लम करेंगे, फिर ये पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे और ये इन्फिल्ट्रेशन करनी बंद करेंगे। एग्जैक्टली, जब इन पे बर्डन होगा इकोनॉमिक तो फिर ये इनको फिक्र होगी। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें ये सख्त मेजर्स अब ये होंगे फैसले जो आप बता रहे हैं सारे ये सख्त अफगानिस्तान के ऊपर, या मजीद गौर व फिक्र होगा? I think establishment is very clear, chief officer very clear. I'm sure the हुकूमत के अंदर कल ये टीए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ये फैसले हुए, कुछ चीजें बताई भी नहीं गई होंगी बिकॉज वो एक क्लोज कैमरा में होंगे, वो बताने भी नहीं चाहिए कि क्या करता है, ये डेटा कांट टेक मिलिट्री मेजर्स। इसलिए आई एम श्योर कि अभी मुल्क की मफाद में तमाम फैसले होंगे और हुकूमत ने खुद कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि हम तमाम रिसोर्सेज देंगे आप मिलिट्री को। तो ये फैसले इस इल्म बिल्ड है कि सारी चीजें होंगी तभी ऑपरेशन कामयाब होगा, अदरवाइज आपको नॉन काइनेटिक सारे इकट्ठे साइमल्टेनियसली करने पड़ेंगे तभी। सही, और मेरा ख्याल है इस वक्त कौम को साहब अफवाज पाकिस्तान के शाना बचाना खड़ा होना चाहिए। जो सोशल मीडिया पे मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है उनको उनकी नफ़ी करते हुए ये वक्त है कि हम सब साथ खड़े हो जाएं बिला तफरीक, रंगो नस्ल मज़हब हर चीज़ छोड़ के। लेकिन सफान बात यह है बड़ी क्लियर, चीफ ऑफिसर साहब ने बड़ी दफा कहा, कौम इकट्ठी होनी चाहिए, पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। बिल्कुल, आप दुश्मन के नैरेटिव को डिफीट करें। दुश्मन का नैरेटिव ये कि फौज और अवाम में खलीज पैदा करो, फौज को कमजोर करो और लिबिया, इराक, सीरिया की तरह अपने अज़ाइम पूरे करो। सही, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान की सादगी बका कायम रहे, हमारे अवाम की जान माल की हिफाजत हो, तो पूरी कौम को मैं आपके तवज्जो से कह रहा हूँ कि अवाम पाकिस्तान की मुसल्लह फौज से खड़े हो जाएं। दुश्मन की गलत प्रोपेगेंडा को मत सुने जो 5th जनरेशन वॉर में होता है। आप जो ISP आपको बताता है उस पर सोचें, वो एग्जैक्ट स्टोरी है, उस पर कोई चीज नहीं होती। जिस तरह 27 फरवरी 2019 को ISP ने अपनी कौम को लम्हा ब लम्हा आगाह रखा कि जो जो ऑपरेशन हो रहे थे, कैसे हो रहे थे, क्या हुआ, तो वो और इंडिया ने खुद कहा कि ये पाकिस्तान से सीखे इन्फॉर्मेशन वॉर सही, कैसे वहां को बताया जाता है। तो इसी तरह आप यू ट्रस्ट योर आर्म फोर्सेस, दैट इज व्हाट।
ٹھیک ہے، آج ہمیں کھڑنے وقت ہے. بہت شکریہ حارث نواز صاحب، آپ نے وقت دیا، پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف تجزیہ پیش کیا صورتحال پہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو محمد زبیر صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ اور ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو. لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ. اس اہم ترین اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ان پر عمل درآمد اور امن و امان کا قیام کیسے بنایا جائے گا یقینی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب، سینئر سیاستدان. زبیر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. اس اجلاس کو آپ نے کیسے دیکھا؟ تمام اہم شخصیات کی بیٹھک تھی. کیا اس سے ہم امن و امان کا دیر پا جو ہمیں حل ہے وہ حاصل ہو سکے گا؟ اس کا حصول ممکن نظر آتا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں وہ ایک بیٹھنا تو ایک ظاہر ہے پوری قوم کی دیکھنا چاہتی کہ ایک کنسرن شو کیا جا رہا ہے، اس حد تک تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے سمبولک ویلیو کے حوالے سے. لیکن سبحان اگر آپ ریئل معنوں میں دیکھیں کہ پورے 2023 کے 2024 کے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں اور پہلے 2.5 مہینے کے جو کہ 2025 کا ہے تو ایسکلیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے بوتھ ان کے پی اینڈ بلوچستان، اور خوفناک لیول تک ایسکلیشن پہنچ گئی تھی. تو جو پارلیمنٹری کمیٹیز تھیں وہ کیا کر رہی تھیں؟ وائی ور دے ناٹ میٹنگ اینڈ ڈسکسنگ اینڈ ڈیبیٹنگ؟ نہیں کر رہے تھے نا. پچھلے 6 مہینے پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ 8 مہینے پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ اسپیکر نے کیوں نہیں کال کی؟ تو کیا اگر ہم جعفر ایکسپریس کے اس کا انسیڈنٹ کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ تو ون آف کیس تو نہیں تھا. دس از کمنگ آن ٹاپ آف دا تھنگ جس کا وجہ سے پاکستان دوسری بڑی ٹیررزم کے حوالے سے کنٹری ڈیفائن ہوا ہے. وہ تو جعفر ایکسپریس ہوئی بھی نہیں تھی جب یہ ڈیفائن ہوئی ہے کہ سیکنڈ بگیسٹ کنٹری ان ٹرمز آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. تو ہم بیٹھے تھے، ایک میٹنگ نہیں کال کی. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جعفر ایکسپریس میں اس میٹنگ کی وجہ سے جو بیٹھک ہوئی ہے ہم آئندہ کا لائے عمل میں دیکھیں گے کہ جی کمی آئی ہے اور کمپلیٹلی ایلیمنیٹ ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پہلے اگر ہوتی تو پھر ایلیمنیٹ یہ اس حد تک ہم آتے ہی نا. تو پہلے تو ان سے جو ارباب اختیار ہیں ان کو جواب دینا ضروری ہے. یہ نہیں کہ جی آپ کیوں نہیں کر رہے تھے ڈبیٹ، آپ کیوں نہیں بحث کر رہے تھے. دوسری بات یہ جو اس نوعیت کی جو یہ پارلیمنٹری کمیٹی کی تو میٹنگ نہیں تھی، یہ تو ایک سارٹ آف بریفنگ تھی جس میں پارلیمنٹ کے کافی سارے ممبرز تھے، 90 کے قریب، اور سینٹ کے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ملٹری لیڈرشپ تھی، اور گیلریز میں سارے چیف منسٹرز وغیرہ وہ بیٹھے تھے. پوائنٹ یہ ہے پارلیمنٹری کمیٹیز جو ہوتی ہیں وہ تو بہت افیکٹو ہوتی ہیں، وہ ڈبیٹ کرتی ہیں. جیسے پارلیمنٹری کمیٹی آن انرجی ہے، یہ پارلیمنٹری کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے، یا اکانومی ہے، یا فارن پالیسی ہے، انٹرنل سیکورٹی ہے. اس میں تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ ایک چیز کو ڈبیٹ کرتے ہیں، تھورلی ڈبیٹ کرتے ہیں، تمام اینگل سے ڈبیٹ کرتے ہیں. ڈفرنٹ اوپینینز ہوتا ہے کیونکہ آپ جب تک آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم آئے کیسے ہیں اس سچویشن میں جہاں ہم ہیں، تو سولوشن تو اسی کے حساب سے ہوتے نا. اس میں کچھ لوگوں کے نزدیک ملٹری سولوشن ہو سکتا ہے، اونلی ملٹری سولوشن ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے ملٹری سولوشن کین اونلی بی اے پارٹ آف دا ہول. آپ اوور سائٹ یہ جو کمیٹی تھی، یہ نیشنل ایکشن پلان پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عمل نہیں ہوا، تو زبیر صاحب یہ بھی تو شاید پارلیمانی کمیٹی اوور سائٹ رکھتی کہ اگر 14 نکات تھے ان میں سے کتنوں پہ عمل ہو رہا ہے، کون سی حکومت کر رہی ہے، کتنوں پہ نہیں ہو رہا، اور اگر نہیں ہو رہا تو اس کا ذمہ دار کون تھا. تو یہ تعین تو ہوا نہیں جب انسیڈنٹ ہوا جعفر ایکسپریس کا، جب ہمیں تو اندازہ تھا کہ نیشنل ایکشن پہ عمل نہیں ہو رہا، لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا عمل درآمد اس پہ. نہیں دیکھیں نا، عمل درآمد نہیں ہوا نا. کیا وجہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کا اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد بھائی بس میں لوگوں کو اتار کے مارا گیا ہے، حملے کیے گئے ہیں، پولیس تھانوں پر کو جلایا گیا ہے، پولیس والوں کو یرغمال بنایا گیا ہے، فوج کے افسران کو اور ان کے عام فوجیوں کو شہید کیا گیا، اور تقریباً روز کی بنیاد پر ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی. کئی دن تو 2-3 دفعہ ہو رہی تھی. آج سے تقریباً مہینہ پہلے، 3 ہفتے پہلے، جو فضل الرحمان صاحب کا اگر آپ بیان سنیں کہ بہت سے حصے ایسے ہیں بلوچستان کے زیادہ تر جس پر کوئی ریٹ نہیں ہے اور خوفناک ترین صورتحال ہے. تو کوئی نیشنل ایکشن پلان کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا. کوئی ایک آدھ میٹنگ میں کوئی بات ہو جاتی ہوئی، بٹ جو سب سے زیادہ خرابی اس میں ہے نا وہ سویلین لیڈرشپ. وہ جیسے کیسے فارم 47 کے بیسس پر پہنچ گئی تھی پارلیمنٹ پر، بٹ اس کے بعد اپنی رسپانسبلٹی کو تو کرنا تھا. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکٹ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بار بار جا رہے ہیں وہاں، پتہ نہیں سعودی عربیہ اور
UAE اور چائنا اور ادھر ادھر سینٹرل ایشین ریپبلک. بھائی آپ تو کوئی بھی نہیں آ کے کرے گا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب تک آپ اپنی لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک نہیں کریں گے. اس پر آپ نے کوئی ایک اجلاس نہیں بلایا, کوئی توجہ نہیں دی. یو لیفٹ اٹ انٹائرلی ٹو دا ملٹری لیڈرشپ, انٹائرلی, کہ جی وہ کچھ کر رہے ہیں تو کر لیں گے. صرف ان کا کام یہ تھا کہ جب کوئی فوجی یا پولیس والا کوئی شہید ہوتا تھا تو وہ ایک ٹپیکل صدر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اور انٹیریئر منسٹر صاحب ایک بیان دے دیتے تھے کہ جی جب تک جیتیں گے نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو. تو چھوڑیں گے نہیں کہ کیا کر کے رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے, نتھنگ. نہ اکنامک فرنٹ پر, نہ سوشل فرنٹ پر. اور اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہوں گے کائنیٹک جو پہلے بھی ہو رہے تھے اب ہوں گے اور مربوط طریقے سے ہوں گے, منظم طریقے سے ہوں گے, تو آپ آر یو ہوپفل کہ اب یہ ہم اس کا سدباب کر دیں گے؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ملٹری دیکھیں سفان, ملٹری اگر سولوشن ہو تو سوویت یونین جو تھی وہ 1979 میں آئی تھی اور 8-9 سال کے بعد افغانستان سے ہار کے نکلی تھی. وہ سپر پاور, ان کے پاس میزائلز, بامز, ٹینکس سب کچھ تھا, ہار کے نکلے تھے نا افغانستان سے. 9/11 کے بعد امریکہ جیسی سپر پاور آئی تھی 20 سال کے بعد ہار کے نکلے. وہ آپ کو اور مجھے سب کو سینز یاد ہیں کابل ایئرپورٹ کے, کہ کیسے امریکنز وہاں سے بھاگے تھے ہارنے کے بعد. ویٹنام سے کیسے امریکہ بھاگی تھی ہارنے کے بعد. ملٹری سولوشن اگر ہوتا تو پاکستان میں, بلوچستان میں تو 3-4 ملٹری آپریشنز ہو چکے ہیں. مسئلے کا حل, اکبر بگٹی جیسے بندے کو بروٹلی مار دیا تھا تو اس سے بلوچستان ٹھیک ہو گیا تھا, اس سے خراب ہوا تھا. تو بلوچستان کے مسائل جو ہیں اس کو اگر آپ بغیر دیکھے, بغیر سمجھے ہوئے, کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ بلوچستان آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ غریب پروونس ہے. پاکستان کو اتنا امیر ملک نہیں ہے بٹ ایون ان دا پاکستانی کانٹیکٹ سب سے زیادہ الٹریسی جو ہے وہ بلوچستان میں, سب سے کم ہیلتھ فیسلٹیز بلوچستان میں, سب سے خراب انفراسٹرکچر بلوچستان میں. اور سب سے فیسنیٹنگ بات جو ہے جس سے بلوچ مائنڈ بڑے آسانی سے اٹریکٹ ہوتا ہے اس بیانیے پر کہ سب سے امیر, سب سے زیادہ رچ منرلز کے حوالے سے اور دوسرے سورسز کے حوالے سے بلوچستان ہے. مطلب ریکی ڈکی آپ ایگزامپل لیں, بلینز آف ڈالرز کے گولڈ اینڈ کاپر ریزروز وہاں پڑے ہوئے. گوادر کو ہم کہتے ہیں سونے کی چڑیا ہے, وہ کہاں ہے؟ بلوچستان میں. جہاں سونے کی چڑیا ہے, جہاں گوادر ایئرپورٹ بن گیا, سی پورٹ بن گیا, وہاں گوادر کے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں جاتا گھروں میں. لیکن آپ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہے ہیں, جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ رائٹس کے لیے محرومیاں ہیں, لیکن یہ فائٹ جو ہے یہ دہشت گردوں کا جو مقصد ہے یہ ہرگز ان کی رائٹس کے لیے یا ان کے اپنے محرومیوں کے لیے نہیں, بلکہ یہ تو صرف دہشت گرد ٹولہ ہے جو انتشار ہی چاہتا ہے ملک میں. اچھا, پھر سارے بلوچستان کو ٹرم کرنا پڑے گا. آج ہی کے اخبار میں فرنٹ پیج پر ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ بلوچستان میں یونیورسٹیز کو بند کر دیے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. مطلب آپ اگر بلوچستان میں یونیورسٹی کو کیوں بند کیے؟ بیکاز وہ کہہ رہے ہیں بیکاز آف دا لا اینڈ آرڈر سچویشن. یہ کئی جگہ وہاں سٹ انس کیا ہوا ہے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس نے. تو آپ آج جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ اگر یونیورسٹی بند کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسائل کا حل ہو جائے گا, وہ کیوں ہے؟ دیکھیں وہ میری اور آپ کی طرح اسکول کالج جانے والے تھے, انہوں نے اگر بندوق اٹھائی ہے تو غلط اٹھائی ہے اور اس کا بالکل رسپانس بھی وہی ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ if you don't back it up with a socio-economic proposal جو largely recognize کرے the failure of the federal and the provincial governments over the decades کہ ہم وہ نہیں دے سکے بلوچ بچوں کو جو ہمارا فرض بنتا تھا. تو اگر آپ پھر پولیٹیکل اسپیس آپ سارے فارم 47 کے بیسس پر آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں ممبرس کو بلوچستان اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے لیے, اور وہ لوگ جو اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں نہیں جا سکتے. آپ غصے کو تو آپ بڑھا رہے ہیں, اینگر کو بڑھا رہے ہیں. وہ اس کی کیوں نہیں بات ہو سکتی, کیوں نہیں بات ہونی چاہیے کہ جی آپ نے فیبرری 2024 کے الیکشن میں کیسے لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچایا تھا, کیسے آپ نے باپ پارٹی مطلب آپ کو لگتا ہے زبیر صاحب کہ یہ مشکل ہے کہ اس کے فروٹس یا اس کے ریزلٹس جو ہیں ہمیں مل سکیں؟ میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا تجزیہ دیا اس پوری صورتحال پہ, وقت اختتام پہ پہنچا. ناظرین پروگرام کا بھی محمد زبیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور اس سے قبل اور بھی جو تجزیہ اس پر آئے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ اور اس میٹنگ میں ہونے والے فیصلے, اعلامیہ, اس کی روشنی میں کیا پاکستان میں امن و امان کا قیام ممکن ہو سکے گا, اس پر تفصیلاً گفتگو ہوئی. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا فیس بک, ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.